مسجد اقصی کے اندر بالا خانہ کے اندر ایک حجرہ تعمیر کرایا گیا جس کے اندر حضرت مریم رہا کرتی تھی، عبادت گزار خاتون تھی۔ قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان سے کہتا ہے اے مریم، اللہ رب العزت نے تجھے چنا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے شرف قبولیت سے نوازا ہے اور اللہ رب العزت نے تجھے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اس وقت کی تمام عورتوں پر اللہ رب العزت نے تجھے فضیلت بخشی ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اس زمانے کی جتنی خواتین تھیں اس زمانے کی ان تمام خواتین پر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فوقیت عطا فرما دی، حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرما دی۔ اور اللہ نے فرمایا وَقُنُتِي وَارْكَعِي وَاسْجُدِي مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ اے مریم، جب تجھے اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا، جب تجھے اللہ نے اتنا مقرب بنایا ہے تو اللہ کی اطاعت کر، اور فرمایا وَاسْجُدِي، اور اللہ کے لیے سجدہ کر، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اللہ کے لیے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون تھی، قرآن کریم کے بیان کے مطابق نہایت پاک باز خاتون تھی، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام اپنی عفت اور عصمت کی مکمل حفاظت کیا کرتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پرورش کے اندر بھی بہت زیادہ عجلت تھی۔ اگر ایک بچہ یا بچی مہینے کے اندر جتنی نشو و نما پاتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام ایک دن میں اتنا نشو و نما پایا کرتی تھی، اتنی ان کی نشو و نما ہوتی تھی۔ چنانچہ بہت جلدی ان کی جوانی، وہ اپنی جوانی کے دہلیز پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر اس حجرے میں تشریف لاتے ہیں جس حجرے میں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، اور انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں اور خوبصورت شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور چونکہ حضرت مریم علیہ السلام نہایت پاک باز خاتون تھی، دیکھتے ہی کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جا، یہاں سے چلے جائیے، ان کنت تقیہ، اگر آپ کے اندر ذرا بھی اللہ کا خوف ہے، اگر آپ کے اندر ذرا بھی اللہ کا ڈر ہے، اگر تقوی ہے تو ان کنت تقیہ، آپ یہاں سے چلے جائیے، اگر آپ متقی ہیں، اگر آپ پرہیزگار ہیں تو یہاں سے چلے جائیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، انی رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک خوبصورت ایک لڑکا عطا فرماؤں۔ حضرت مریم علیہ السلام سوچنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو انسانی عقل برداشت نہیں کر سکتی ہے، انسانی عقل سے باہر کی بات ہے کہ بغیر کسی اسباب کے اولاد ہو جائے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قال کذالک قال ربک هو علیک ہین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اللہ نے ایسا فیصلہ فرما دیا ہے، وکان امرا مقضیا، اللہ کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ حضرت مریم کے بطن سے، حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر کسی باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو جاتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہو جاتی ہے، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، وہ سوچنے لگتی ہے کہ معاشرے میں میری اتنی عزت ہے، معاشرے کے اندر میرا اتنا مقام ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے جب یہ لڑکا دنیا میں آئے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، حضرت مریم علیہ السلام گھبراتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اور جب حمل کا وقت آتا ہے، جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو علاقے سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ محترم سامعین،
بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اکیلے ہے، تنہا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ محترم سامعین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ رب العزت حضرت مریم کے لیے مکمل انتظام فرما رہے ہیں، مکمل انتظام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لاتے ہیں اور ان کے لیے انتظام فرماتے ہیں، ان کے کھانے کے لیے، ان کے پینے کے لیے انتظام فرماتے ہیں، اور مکمل انتظام ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکمل تفصیل ہے، مکمل ایک واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب گاؤں کے قریب آتے ہیں، لوگوں کے درمیان آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ گود میں ایک بچہ ہے جو کہ حضرت مریم علیہ السلام ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے۔ حضرت مریم کے ہاں بچہ کہاں سے؟ چنانچہ لوگ افواہ پھیلانے لگے، لوگ غلط باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ تم نے کیا کر دیا، لقد جئت شیئا فریہ، تم نے تو بہت خطرناک کام کیا ہے، تم نے تو بہت گھناؤنا کام کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ابو ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد گرامی تو بہت پاک باز تھے، وہ تو مسجد اقصی کے امام تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تمہاری والدہ زانیہ تھی، نعوذ باللہ تم کیسے ایسا کر سکتی ہو؟ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں آج بات نہیں کروں گی، آج میں بات نہیں کرنے والی، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے آج بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے۔ اس معاشرے کے اندر، ان سوسائٹی کے اندر اور پہلی شریعتوں کے اندر بات نہ کرنے کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا، اس شریعت کے اندر یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ کہ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام چونکہ روزہ ہے، لوگ پوچھ رہے بچہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم اشارہ کرتی ہے، فاشارت الیہ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سے ہی پوچھیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، وہ خود بچہ ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں اور بولنے لگتے ہیں، کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ محترم سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب ہدایت انجیل عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں آنے والے نئے پیغمبر کی۔ محترم سامعین، اس طریقے کے بہت لمبے واقعات ہے اور لمبی تفصیل ہے، وقت کافی ہو چلا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اور اس پر گفتگو ہوگی۔ محترم سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے جن کے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا اور ان کو مارنے کے در پہ ہو گئے، ان کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ رب العزت نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے اور دوسرے آسمان پر ہے۔ کیا یاد رکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے اور زندہ بلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دمشق کے اندر